ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا، کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ سب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور عام طور پہ میں جو اسلامک اسکالرس ہیں ان کی باتوں پہ میں رسپونڈ نہیں کیا کرتا، بیکاز میں خود کو بارڈر کا سپاہی کہتا ہوں کہ میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم انٹرنلی داخلی طور پہ ڈیل کر سکتے ہیں، میرے I have other people to deal with۔ لیکن یہ جو بات کہی انجینئر صاحب نے، یہ میں بڑی اختلاف کے مجھے اس سے اختلاف ہے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہے۔ It has to be responded to، تو اس پہ میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ دو چیزیں بیسکلی اس کلپ میں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ تھا نہیں اور غلطی بھی اس میں مسلمان کی تھی، اور دوسرا یہ کہ جو اس وقت انڈیا میں پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، یعنی کہ امریکہ سزا دے رہا ہے انڈیا کو رشیا کے ذریعے، معافی چاہوں گا عرب ملکوں کے ذریعے، کہ جو رشیا سے جو ابھی ٹریڈ وغیرہ انڈیا نے کی ہے، آئل خریدا ہے اینڈ سو فورتھ، پر یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو رسپونڈ ٹو them both one by one۔ یہ کلپ کا حصہ آپ نے سنا، یہ میں آپ کو دوبارہ بھی سناؤں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں جو انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ ریجنل والے غلام ان کے جن کی رشیا کے ساتھ نہیں بنتی، تو انہوں نے پھر ان کو اللہ شہری دی کہ ہاں جی اب آیا ہے انڈیا قابو میں، تو آپ لوگ آفیشل سٹیٹمنٹس دیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم اوریجنل ڈیٹا ہے۔ ہم whatever that means real time original data، no idea کا کیا مطلب ہے، لیکن جو امپلائی کر رہے ہیں وہ جو بھی آپ سنیں گے بھی کہ بنیادی طور پہ ہم صرف لوکل خبریں سنتے رہتے ہیں، لیکن سم ہاؤ انجینئر صاحب نے انٹرنیشنلی اس چیز کو ڈی کوڈ کر لیا ہے، سم ہاؤ کہ جو ہو رہا ہے یہ امریکہ کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی کوئی ایسی خبر ایگزسٹ کرتی نہیں ہے، چونکہ صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ورلڈ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ خیر مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے، ہاں اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں اسلاموفوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف، اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے، وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ دی اینڈ سو فورتھ، یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی، لیکن جو پہلا ایسا کنکلوڈ ہوتا ہے یہاں پہ جو جس میں صریحاً غلط بات کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب، اگین آئی لائک ٹو سے دس ود ریسپیکٹ، ایسا نہیں ہے کہ عرب ممالک نے رسپونڈ نہیں کیا اور وہ سوئے رہے۔ جب ڈینمارک کی طرف سے یہ واقعہ ہوا تھا، جب توہین آمیز خاکے وہاں پہ پبلش ہوئے تھے، 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر جو امپورٹس اینڈ ٹریڈز ہے وہ ڈنمارک کے ساتھ عرب ملکوں کی وہ 50% تقریباً کم ہو گئی تھی، لگ بھگ آدھی ختم ہو گئی تھی، کوئی $170 ملین کا ان کو نقصان ان کی اکانومی کو ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نقصان نہیں تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جتنا ٹریڈ کا اس کا اسکوپ ہوگا نقصان اس کے حساب سے ہی ہوگا، تو نیئر انف ہاف دا ٹریڈ جو ہے اس سے متاثر ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ معاملہ فرانس میں ہوا تو ایک طرف فرینچ ایڈمنسٹریشن نے اپنے عوام کی طرف دیکھ کے دلیری کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ وہ ہم گیون نہیں کریں گے اور اپنی ویلیوز کے ساتھ رہیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف عرب ملکوں کے ساتھ جو ہے ان کو بھی کہتے تھے کہ پلیز آپ بائک آؤٹ نہ کر دیجیے گا، بیکاز انہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں دے ٹو۔ تو یہ آپ کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ عرب ملکوں کو اس سے زیادہ سخت لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے، زیادہ سخت میجرز لینے چاہیے، دیٹس فیئر انف، لیکن اپنی بات کو زیادہ باوزن بنانے کے لیے یہ کہہ دیں کہ عرب ممالک ہمیشہ سوئے رہتے ہیں اس معاملے میں، دیٹس جسٹ ناٹ ٹرو۔ یہ ڈسکلیمر کے بعد طور پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری ہمدردیاں عرب ممالک سے نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اسلام کو پرفیکٹلی ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، لیکن اگین اپنی بات میں زیادہ رنگ ڈالنے کے لیے فیکچولی انیکوریٹ باتوں کو پھیلانا، یہ پوری بات یہ جو حصہ ہے کہ وہ جو جسٹیفائی جس طرح سے کر رہے ہیں اس عورت کو، جس پہ میرا بہت دل دکھا ہے اور ایکچولی جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا، کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا۔ یہ بات آپ نے سن لی، پہلے بھی آپ نے سنی تھی، اس ویڈیو میں یہ ڈبل ڈاؤن کیا ہے انجینئر صاحب نے، اس بات کو دوبارہ سے کہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسری جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں، پھر اس کے بعد پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں کیوں غلط ہیں۔ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا، اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے،
تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے. کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کو اوفینڈ کیا گیا اور جب پھر اوفینڈ آپ کو کرتے ہیں تو پھر آپ جواب دیتے ہیں. تو مجرم جو تھا وہ مسلمان تھا اور ہمیں ان کے جواب سے یہ پتا چل رہا ہے. اور اہم بات اس میں یہ کہی مرزا صاحب نے کہ وہ تو کلپ ہٹ گیا لیکن ایک کلپ مجھے بڑی مشکل سے ملا ہے. آئی تھنک مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ جس آدمی نے ایک آدھا کلپ دیکھا ہو وہی ایسی بات کر سکتا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسی شام یہ تیسرا پروگرام تھا نوپور شرما کا جس میں نوپور شرما نے تیسری بات یہ ریپیٹ کی. ایسا نہیں کہ بس جذبات بھڑک گئے اور وہ رو میں وہ بہہ گئی اور انہوں نے کچھ کہہ دیا. اس سے پہلے وہ 2 اور پروگرامز جن میں وہ جا چکی تھی. یہ تو ٹائمز ناؤ کی ہم بات کر رہے ہیں. نیوز 24 اور ریپبلک بھارت میں اس سے پہلے اسی دن یہ باتیں ریپیٹ کر چکی تھی اور جگہ بنا کے کر رہی تھی. اور اس کی بھی پیچھے ایک وجہ ہے. ویسے تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے گیان وپی مسجد کا یہ کوئی نیا یہ مسجد کو کیسز کے لیے حوالے سے نہیں ہے. ارلی 90 سے وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں لیگل کیسز. اب اس میں انٹینسٹی آئی ہوئی ہے اور یہ جو وہاں پہ ایک ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے RSS کا یہ اس کو خوش کر رہی تھی کہ میں تم لوگوں کو ایسا بھی کہوں گی ویسا بھی کہوں گی. ویسے اگر آپ لیگلی دیکھیں تو جو مسجد ہے گیان وپی کی اس کا جو وضو خانہ ہے اس کے اندر کیا وہ فوارہ ہے فاؤنٹین ہے یا شیو لنگ ہے یہ میٹر سیٹل نہیں ہوا ہے. آپ اس کی بیس پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہماری اپنا ریلیجن کی گستاخی کر دی. ہاں اگر ہندوازم ایز اے ریلیجن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں کہ بھئی یہ آج کے بعد آپ اس کو فوارہ نہیں کہہ سکتے اور پھر کوئی مسلمان کہتا ہے تو اس کو شرارت گنا جائے گا. انڈین قانون کے مطابق اس کو آدمی کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ایک لیگل کیس چل رہا ہے تو عدالت میں لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی مسلمانوں کے وکیل ہیں وہ کیا کہیں گے جا کے؟ اس کو فاؤنٹین ہی کہیں گے اس لیے کہ ان کا یہ کیس ہے. تو اس پہ جج صاحب اٹھ کے گالیاں دینا شروع کر دے کہ تم نے گستاخی کر دی تو کیا would that make any sense? It wouldn't. اور جو آخری بات ہے جو مرزا صاحب نے یقیناً نہیں سنی میں ان کو میکسیمم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہوں گا کہ شاید وہ کلپس انہوں نے نہیں دیکھے ورنہ وہ اس عورت کا اس طرح سے دفاع نہ کرتے. نقل کفر نہ باشد اور میرا دل ٹوٹ رہی باتیں اب کہتے ہوئے. 2 الفاظ جو استعمال کیے گئے سیکشول انٹرکورس اور بوڑھا. There is no justification for this مرزا صاحب. There is no justification. یہ بات آپ کو سوٹ نہیں کرتی. مجھے یقین ہے کہ آپ نے کلپس نہیں دیکھے ہوں گے اس کے بغیر آپ بات کر رہے ہیں اور مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس پوری تحقیق نہیں ہے تو آپ کیوں اس پہ ایکسپرٹ اوپینین اپنی دے رہے ہیں؟ کچھ دیکھ لیں پڑھ لیں اس کو کیونکہ یہ وقت عزت رسول کی وکالت کرنے کا ہے. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ شاید RSS کی وکالت کر رہے ہیں. آئی ہوپ یہ باتیں سن کے آپ ریویو کریں گے اپنا جو ویو ہے اور اس پہ کوئی ایکسپلینیشن دیں گے بیکاز ایٹ دی مومنٹ آپ کی جو باتیں ہیں یہ بہت زیادہ دل دکھانے والی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کیسر احمد راجہ صاحب ہیں یوٹیوب پہ ان کا کام ہے. انہوں نے مرزا صاحب کو جواب دیا ہے بڑے آسان طریقے سے جواب دیا ہے کہ آپ RSS کی جو ہے وہ پشت بنائی کر رہے ہیں. آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں مسلمانوں کی نہیں. بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہاں 10 جھوٹ بولے ہیں. انجینئر مرزا صاحب نے یہاں 10 جھوٹ بولے ہیں کہ کلپ ادھورے ہیں عرب سوئے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے بتایا. آرگنائز طریقے سے یہ بھی انہوں نے بتایا. پہل مسلمان نے کی یہ بھی انہوں نے بتایا کہ پہل نہیں تھی پہلے 3-4 پروگرام یہ کر چکی تھی. اور اس کے علاوہ جناب جو ہے وہ یہ اوریجنل ڈیٹا اور ہے انہوں نے بھی دکھایا کہ نہیں جناب اوریجنل ڈیٹا یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے مذہب پر حملہ کریں بھی کون سا حملہ کیا وہ بھی بتایا انہوں نے. ایک فاؤنٹین ایک پتھر کے بارے میں ایک بات ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہماری شیولنگ ہے مذہبی ایک جگہ ہے مذہبی ایک علامت ہے. تو اس میں کون سی انہوں نے گستاخی کی تھی؟ تو مرزا صاحب نے کس طرح RSS کی حمایت کی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس گستاخ عورت کی حمایت کی اور مسلمان کو اس کا قصوروار ٹھہرایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شریروں سے بچائے. کس طرح یہ شرارت کریں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اس نے گستاخی کی ہے اور وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پہلے کر چکی تھی. تو مرزا نے پورے کلپس نہیں دیکھے جھوٹ بولا ہے. اور RSS جو ہندوؤں کی تنظیم ہے مودی کی تنظیم ہے اس کو اس نے سپورٹ کیا مسلمانوں کو سپورٹ نہ کیا. بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہندو اس کے کلپس جو ہے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ پہل مسلمان نے کی ہے. مسلمان کا اس میں قصور ہے. بھئی آپ نے کلپس ہی نہیں دیکھے آپ نے پوری ویڈیوز نہیں دیکھی. تو اس پر ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں دکھایا ہے کہ یہ آدھے کلپ دیکھ کے
اڑتی اڑتی باتیں دیکھے اس طرح ویڈیوز بناتا ہے اپنے ویوز اور اپنی شہرت کے لیے. اللہ کریم آپ کو ایسے شریروں کے شر سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.